سورہ بقرہ کی 253 آیات ہم نے پڑھ لی تھی. اب آیت نمبر 254 سے شروع کر رہا ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے امت مسلمہ، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور رزق صرف مال و دولت ہی نہیں ہے بلکہ جسم و جان کی صلاحیتیں بھی ہیں. جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں ان میں سے خرچ کرو میری راہ میں، اللہ کی راہ میں. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. اس دن کوئی لینا دینا نہیں ہو سکے گا. ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، کسی سے کوئی تعلق واسطہ کسی کام کا ہوگا، آشنائی کام آئے گی. ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی. اس دن کے آنے سے پہلے جو بھی آپ لگا سکتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو، تھوڑا کرو زیادہ کرو، اپنی وسعت کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں لگاؤ. والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں، اور یہاں کافر کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدردانی کیا ہے؟ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں ہی لگا دی جائیں، اور ان کو گلچھروں میں اڑانا، اللو تللو میں خراب کر دینا، یہ گویا اس نعمت کی ناقدری ہے، کفران نعمت ہے. تو یہ ایسے کافر جو ہیں یہ ظالم ہیں، یعنی یہ کہ اس کا صحیح استعمال نہیں کر. ظلم کیا ہے؟ بے انصافی. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ ہی نے دی ہے، اس کی راہ میں اپنی مرضی سے لگایا جائے. اور یہ کہ بے انصافی یہ ہے کہ پھر اسے آپ اس جگہ پہ لگا دیں جہاں اللہ کی منشا اور مرضی نہ ہو. اچھا، جس دن کا حوالہ دیا گیا ہے وہاں مال کے بارے میں تو دو سوال ہوں گے. ایک یہ کہ کمایا کہاں سے تھا، حاصل کہاں سے کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو حاصل کیا تھا خرچ کہاں پہ کیا ہے. یہ مال آپ کا تو نہیں تھا، یہ مال اللہ کی امانت تھی آپ کے پاس، تو اس کو خرچ کہاں کیا ہے؟ اس کی عیاشیاں کی ہیں، گلچھرے اڑائے ہیں، اسراف کیا ہے، تبذیر کی ہے، یا جائز ضرورت کے اوپر خرچ کیا ہے؟ تو آپ تو صرف جائز ضرورت کے اوپر خرچ کرنے کے حقدار تھے. اس سے زیادہ اگر خرچ کیا ہے تو اللہ کے یہاں محاسبہ ہوگا، پوچھ ہوگی، ثابت کرنا پڑے گا. تو منی ٹریل تو یہاں ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو وہاں جب کہاں سے آیا آپ کے پاس، یہ مال کہاں سے آیا، تو وہ ثابت کرنا تو اور بھی بہت مشکل ہو جائے گا. اور وہاں صرف یہ نہیں ہے کہ کہاں سے آیا، خرچ کہاں کیا، ضرورت بھی تھی یا فضول خرچ کر دیا، دونوں باتیں پوچھی جائیں گی. تو والکافرون هم الظالمون. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے بڑی مشہور آیت، آیت الکرسی، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی سیدۃ آیات القرآن، یہ قرآن کی آیات کی سردار ہے. اس لیے کہ در حقیقت ہمارا جو دین ہے، اس کی جڑ بنیاد، اس کی جو کرسی ہے، وہ در حقیقت توحید ہے. اور توحید کے بیان میں یہ بہت ہی جامع آیت ہے. یعنی جو سورہ اخلاص کا مقام و مرتبہ ہے، ایک سورت پوری ہے وہ، لیکن یہ کہ یہ اس آیت کو یوں سمجھے اس کے ہم پلہ اور برابر ہے توحید کے بیان کے اعتبار سے. تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کا ترجمہ معبود کر دیتے ہیں، بس اتنا ہی، لیکن یہ کہ اس میں کافی مفاہیم شامل ہیں. الہ میں یہ بات بھی شامل ہے جس سے والہانہ محبت کی جاتی ہو. الہ میں یہ بات بھی شامل ہے جس سے امید رکھی جاتی ہو کہ ضرورتیں پوری کرے گا، ضرورت کے وقت اس سے مانگا جائے گا. تو جب ضرورت کی وقت جس کی طرف توجہ جاتی ہو وہ الہ ہے. اور الہ کے اندر آقا اور مالک ہونے کا معنی بھی اور مفہوم، پروردگار ہونے کا معنی اور مفہوم بھی شامل ہے. تو اس کے اندر جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ بھی الہ ہے. تو یہ سارے مفاہیم اس ایک لفظ کے اندر جمع الہ. تو فرمایا کوئی الہ نہیں ہے، نہ مال و دولت الہ ہے، نہ کوئی فرعون یا نمرود الہ ہے، نہ کوئی بت الہ ہے، نہ کوئی طاغوت الہ ہے. صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ معبودیت اور محبت کے محبوب اور مقصود کے منصب پر فائز ہے. اللہ وہ ہے، لا الہ، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الا ہو، مگر وہ. الحی القیوم، اس کا وصف یہ ہے کہ وہ خود جو ہے وہ زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا. قیوم قائم سے ہے، یعنی اس نے یہ سارا نظام ہستی قائم رکھا ہوا ہے. اس کی توجہ اور انہماک سے یہ نظام ہستی چل رہا ہے. وہ اگر اس سے ذرا سی اپنی توجہ ہٹا دے تو یہ سارا نظام ڈھہ جائے یا ختم ہو جائے. اس نے اسے تھام رکھا ہے، اس نے اسے پکڑ رکھا ہے کہ یہ برقرار ہے اور اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے. ظاہر ہے وہ سو گیا تو پھر پوری نظام ہستی جو ہے وہ بکھر کے رہ جائے گا. تو نہ وہ اسے اونگ آتی ہے نہ سوتی. یہ انسانی کمزوری ہے. اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی کمزوری، کوئی عیب، کوئی کمی اس کے ساتھ ایسی کوئی بھی نہیں ہے.
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अब वो बात आ गई, उसी का है, उसी का हक है और वही मालिक है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है। तो जो कुछ मेरे पास है वो किसका है? वो भी असलन मालिक किसका भी वही है। मेरे पास तो अमानत है, इसलिए जब मेरे पास अमानत है तो वो पूछेगा कि मेरी अमानत में से कहाँ खर्च किया था। अपनी जायज़ ज़रूरत पर खर्च किया था तो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया था, नाजायज़ खर्च किया था तो मेरी अमानत का तुमने गलत इस्तेमाल किया है, अब उसका हिसाब दो, उसकी सजा भुगतो। तो असल मालिक के हकीकी दर हकीकत वही है। लहू मा फिस समावाति वल अर्द व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन में और जो कुछ आसमानों में उसका मालिक वही है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो उसके सामने सिफारिश करे। किसी का यारा नहीं है कि उसके आगे चूं भी कर सके, तो सिफारिश करना तो बहुत दूर की बात है। और ख़ास तौर पे एक ऐसी सिफारिश कि जो नाहक हो और अल्लाह के सामने हो। दुनिया में अगर किसी ने किसी के बारे में नाहक सिफारिश की होगी तो उसके बारे में भी वो पूछेगा कि क्यों की है। उसी के सामने आकर कोई कर जाए सिफारिश, इसका तो कोई इम्कान ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो उसके सामने सिफारिश कर सके, इल्ला बिइज़्निही, मगर उसकी इजाज़त से। और उसकी इजाज़त होगी कुछ लोगों की इज़्ज़त अफजाई के लिए, जिन लोगों को अल्लाह ताला इज़्ज़त देना चाहेगा उनको इख्तियार भी देगा, आप सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन ये सिफारिश ऐसी नहीं होगी कि बिल्कुल किसी जहन्नमी को जन्नती में ले जाने वाली हो। ये वही है सिफारिश के जिसके बारे में अल्लाह की मंशा मराद होगी, तो उसके लिए कुछ लोगों का इज़्ज़त मकाम बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला उनको कहेगा कि ठीक है आप इसके हक़ में सिफारिश कर लो। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, दुनिया में सिफारिश की एक बुनियाद होती है और कुरान मजीद ने भी कहा कि जायज़ सिफारिश, अच्छी सिफारिश किया करो। और वो इसलिए होती है कि जिस बंदे ने भी कोई फैसला करना होता है, मसलन किसी मनसब पर किसी आदमी को तयनात करना है, तो बहरहाल जिसने भी ये फैसला करना है, हो सकता है कि जिस तरह का आदमी उसे चाहिए हो, उसके लिए बेहतर आदमी आपकी नज़रों में हो, उसे मालूम ही ना हो। लिहाजा आप अगर उसे बता देंगे कि इस काम का बड़ा ही अहल आदमी फलां आदमी है, तो ये आपने अच्छी सिफारिश की, इसका आप अजर भी पाएंगे। अब अल्लाह के यहाँ ये मामला है नहीं, इसलिए कि यालमु मा बैना अयदीहिम, वो तो खुद जानता है जो कुछ उसके सामने है, लोगों के सामने है, व मा खल्फहुम, और जो कुछ लोगों के पीछे है, यानी जो गैब में है, जो हाजिर है लोगों के एतबार से, तो उसके तो सामने है, उससे कोई शय पोशीदा ही नहीं, उसे क्या बताओगे, उसे तो सब खुद मालूम है। ये दुनिया में तो आपको ज़रूरत पड़ती है इसलिए कि लोगों को खुद से मालूम नहीं होता तो आप उन्हें बताते हैं, तो उसे तो खुद से मालूम है सब। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, और लोग उसके इल्म में से कोई अहाता नहीं कर सकते। ना लोग कर सकते हैं, आम लोग कर सकते हैं, ना ख़ास लोग कर सकते हैं, ना जिन कर सकते हैं, ना इंस कर सकते हैं, ना फरिश्ते कर सकते हैं, मगर इल्ला बिमा शा, जितना कि वो खुद चाहे। उसने कितना बता दिया, किसी को कितना इल्म दे दिया। आदम को इल्म दे दिया, अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, तो उसने दिया ना, अताई है, आदम का ज़ाती इल्म नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है। फरिश्ते को कोई बात सिखा दी, उसकी सिखाई हुई है, फरिश्ते ने को खुद उसका अपना ज़ाती इल्म नहीं अताई है। इसी तरह रसूल के पास, नबी के पास फरिश्ते ने पैगाम लाया, उसका दिया हुआ पैगाम है, वो इल्म तो है, मगर वो इल्म अल्लाह ही का दिया हुआ है, किसी का ज़ाती नहीं है। तो कोई अपने बस से, अपने इख्तियार से उसके इल्म में से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, मगर ये कि वो खुद ही किसी को जितना सिखा दे। वसिया कुर्सी उस समावात वल अर्द, और उसकी जो कुर्सी है, और यहाँ मराद कुर्सी है इक़्तिदार, जैसे वही कुर्सी जिसका दुनिया में झगड़ा होता है कि अल्लाह की जो इक़्तिदार की कुर्सी है उसकी वसअत आसमानों और ज़मीन पर है, यानी तमाम कायनात का इक़्तिदार उसी के हाथ में है। इसी यही मानना होता है सुम्मस्तवा अलल अर्श, वो अर्श पर मुतमक्किन हुआ, अर्श कुर्सी है, और वो कुर्सी उसका फैलाव आसमानों और ज़मीन पर है, यानी उसका इक़्तिदार आसमानों और ज़मीन पर कायम है। इसी बात को कहीं कहा लहू मुल्कुस समावात, आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी की है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और इन दोनों की हिफाजत करना। ज़ाहिर है बादशाह जो होता है और असली बादशाह जो होता है वो लंबी तान के नहीं सोता, वो अपनी रियाया का, अपनी ममलकत का हर वक्त ख्याल रखता है, चौकन्ना रहता है। तो अल्लाह ने तो थामा हुआ है, अल हय्युल क़य्यूम है, उसने थाम के रखा हुआ है। अब ये जो इतनी बड़ी वसी व अरीज़ कायनात और उसकी जो ममलकत है, उसकी जो हिफाजत के इंतज़ामात करने पड़ते हैं, तो ये शय उसे थकाती नहीं है, इससे वो थकता नहीं है। इन दोनों की हिफाजत उसे थकाती नहीं। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो बरतर और अज़मत वाला है। ला इक्राह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबर नहीं है। हमारा दीन जो है, दीन इस्लाम,
اس کی جو ہم جو کہتے ہیں نا دین، ہمارا دین کامل نظام حیات ہے، تو در حقیقت زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اس کا ایک عقیدہ بھی ہے توحید، لا الہ الا اللہ، جو ہم پڑھیں گے اور مسلمان ہوں گے۔ اسی طرح اس سے آگے اس عقیدے کے مطابق کچھ مراسم عبودیت بھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کو پوجنے کے طریقے ہیں، اللہ کی پرستش کے طریقے ہیں، یہ مراسم عبودیت ہیں۔ پھر اسی دین کے اندر یہ تعلیمات بھی ہیں کہ جب کوئی پیدا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے، رہنمائی اس کے لیے بھی، اذان کہنی ہے، اقامت کہنی ہے، نہلانا ہے، وغیرہ وغیرہ، عقیقہ کرنا ہے، یہ جو بھی رہنمائی بھی ہے۔ پھر جب یہ جوان ہوگا اور اس کسی بندھن میں بندھے گا، شادی بیاہ ہوگی تو اس کا طور طریقہ کیا ہے، نکاح کیسے ہوگا، طلاق کیسے ہوگی، وہ ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ پھر یہ بندہ مر جائے گا تو اس کی باڈی کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے، تجہیز کیسے ہوگی، تکفین کیسے ہوگی، تدفین کیسے ہوگی، یہ ساری رہنمائی بھی ہمارے دین نے دی ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ دین کا ایک سماجی نظام بھی ہے، دین کا ایک سیاسی نظام بھی ہے، ایک معاشی نظام بھی ہے۔ تو یہ دو حصے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ ایک انفرادی معاملات ہیں، ایک عقیدہ ہے، نماز روزہ ہے، اس سے آگے جو ہے وہ مراسم جو اپنے کچھ رسومات ہیں سماجی، اور ایک اجتماعی نظام ہے۔ اجتماعی نظام تو نافذ ہوگا بالجبر، اس کے لیے تو لشکر کشی بھی ہوئی ہے۔ اللہ کی زمین، اللہ کی حکومت، حکومت الہیہ کا قیام، اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنے ہم آئے ہیں۔ یہاں کسی کو ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے، لیکن کسی کو زبردستی عقیدہ نہیں تبدیل کیا جائے گا، کسی کو زبردستی نماز نہیں پڑھوائی جائے گی۔ ہاں جب مسلمان ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اسے پڑھنی ہوگی۔ تو یہ جو انفرادی پہلو ہے زندگی کا، عقیدے کا، مراسم عبودیت کا، کچھ سماجی رسومات کا، اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا نظام زندگی نافذ کرنے میں بھی کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کے لیے تو محمد رسول اللہ نے جنگیں لڑی ہیں، اس کے لیے ہم پڑھ کے آئے ہیں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، ان سے لڑو جب تک کہ ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ کا نہ ہو جائے۔ تو اب یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی۔ ایک دین کا حصہ وہ ہے جب تک وہ نہ علیحدہ ہو جائے اور غالب نہ ہو جائے، جب تک لڑتے رہو۔ معلوم ہوا اس میں تو آپ نے ڈنڈے کا استعمال کیا، تلوار کا استعمال کیا۔ اور ایک دین کا حصہ وہ ہے جس میں کوئی جبر نہیں، یعنی آپ جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنائیں گے کہ کھوچا کلمہ پڑھو نہیں تو گردن اڑا دوں گا، یہ اسلام یہ بات نہیں بتاتا۔ تو یہاں اس دوسرے حصے کا جو اسلام کے مذہب کا پہلو ہے، کسی کا مذہب جبرن تبدیل نہیں کیا جائے گا، لیکن جو اس کے دین کا پہلو ہے، اس کا سیاسی سماجی معاشی نظام، اس کے لیے تو لڑائیاں بھی لڑی ہیں محمد رسول اللہ نے۔ اور آپ کے بعد صحابہ اکرام بھی جب جاتے تھے تو تین ہی باتیں کہتے تھے نا، اسلام قبول کر لو، یہ جبر نہیں ہے، یہ مرضی ہے تمہاری، کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو، اقتدار رکھو جو بھی ہے، پھر ہم بھائی ہیں، برابر ہو گئے۔ اسلام قبول نہیں کرتے، لا آف دا لینڈ اسلام کا ہوگا، تم یہاں پہ ایک جو ہے ذمی کی حیثیت سے رہ سکتے ہو، اور تمہارا عقیدہ جبرن نہیں تبدیل ہوگا، تم اپنے عقیدے پر عمل درآمد کر سکتے ہو، تمہارے اگر مندر ہیں، تمہارے اگر گرجے ہیں، تمہارے کچھ اور عبادت خانے ہیں، وہ محفوظ ہوں گے، پروٹیکٹڈ ہوں گے، تم بھی پروٹیکٹڈ ہوگے، لیکن جو نظام ہوگا وہ اسلام کا ہوگا۔ اور اگر یہ دونوں باتیں قبول نہیں ہیں تو یہ نظام تو ہم نے قائم کرنا ہی ہے، پھر تلوار لے کے آگا، پھر لڑائی ہوگی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں جو کہا گیا لا اکراہ فی الدین، تو یہ در حقیقت عقیدے کی سطح پر یا مذہب کی سطح کی بات ہو رہی ہے، اس پہ کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ اب گمراہی میں سے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو اب کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی مغالطہ نہیں ہے، اب حق کو باطل نکھر چکے ہیں۔ تو جس کی کو بھی اللہ توفیق دے گا اور جس کی بھی قلب سلیم ہوگا، اس کے لیے بات واضح ہو چکی ہے، لہٰذا اب کوئی بالجبر وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو کوئی اپنی مرضی سے آئے اسلام کی طرف، لیکن اس کی شرطیں دو ہیں، ہم نے ایک ہی سمجھی ہے، دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ کہ طاغوت کا کفر کرے، جو الہ بن کے بیٹھا ہوا ہے اللہ کے سوا، اس کا انکار کرے، کہے میں نہیں مانتا تمہاری الہ، میں نہیں مانتا تمہاری یہ حیثیت، اس کا انکار کرے، اور جو اللہ پر ایمان لائے، اس کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے۔ یہ دونوں کو مکس کر کے نہیں، اس کے ساتھ بھی مسالیت کر کے اور ادھر بھی اسلام کا کلمہ پڑھ کے نہیں، یہ بات نہیں چلے گی۔ اس کا انکار کرے اور اسلام کی طرف آئے، فقد استمسک بالعروۃ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو ایک مضبوط کنڈا تھام لیا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں گمراہ ہونے کا ہر وقت امکان ہے، جیسے طوفان ہو، بڑا زور کی جھکڑ چل رہا ہو، اس میں گرنے کا ہر وقت امکان رہے گا،
اب آدمی کو کوئی بڑا مضبوط سہارا مل جائے جسے وہ پکڑ لے کے گرے نہ. تو اسی طرح یہاں گمراہیوں کی آندیاں چل رہی ہیں اور کسی بھی وقت پاؤں پھسلنے کا امکان ہوگا. تو جو شخص ایسا یکسو ہو کر دین کی طرف آ جائے، ہر کفر سے طاغوت سے ناتا توڑ کر، منہ موڑ کر، زنجیریں توڑ کر دین اسلام کا خادم بن جائے، اللہ کی طرف جو رخ کر لے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض کی صورت پیدا ہو جائے، یہ وہ شخص ہے جس نے ایک مضبوط کنڈا پکڑ لیا. اب شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب اسے گمراہ نہیں کر سکتا. لن فسام لہا، یہ وہ کنڈا ہے جو ٹوٹے گا نہیں، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، علم جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اب ایسا جو ایمان لائے نا، طاغوت کا کفر کر کے اور خالص اللہ کے ہو جائیں، ایسے ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ دوست ہے، ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے، حمایتی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اور اس کی ولایت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ایمان والوں کو اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. روشنی کس کی ہے؟ ایمان کی روشنی، صراط مستقیم کی روشنی. اور اندھیارے، گمراہی کے اندھیارے، شرک کے اندھیارے، ظلم کے اندھیارے، ان سے نجات دے کر وہ انہیں علم کی اور نور کی اور ایمان کی روشنی میں لاتا ہے. والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ طاغوت سے یاریاں بھی رکھتے ہیں، تو اولیاء الطاغوت، ان کے دوست، ان کے پشپنا، ان کے مددگار، ان کے یار طاغوت ہی ہیں. طاغوت کیا ہے؟ یہ طغا یطغی ہوتا ہے، طغیانی اسی سے بنا ہے، سرکش. ہر وہ جن ہو، انسان ہو، جو اللہ کے مقابلے میں سرکش ہو کر اپنی الہ ہونے کا دعویٰ کرے، اپنی اتھارٹی منوائے، وہ کہے میری بات چلے گی اللہ کی بات کے مقابلے میں، یہ طاغوت ہے. تو جو طاغوت کی اطاعت کرے گا اور دوستی رکھے گا، ان سے یارانے باندھے گا، وہ اس کے دوست بنیں گے. لیکن وہ کریں گے کیا اس کے ساتھ؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیاروں میں لے جائیں گے، اچھے بلی جو برکتوں کے رستے سے ہٹا کر بے برکتی کی طرف لے کے جائیں گے. یہ خاص طور پہ اب ہمیں وہ مسئلہ درپیش ہے نا، معاشی مسئلہ، اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. سارے مقتدر حلقے بھی جو ہے وہ اب حیران اور پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسلامی معیشت میں تو پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ناراض نہ کرو، اس لیے کہ اللہ ناراض ہوگا تو معیشتاً زنکا ہوگی، پھر آپ کی معیشت تنگ ہو جائے، گزران مشکل ہو جائے گا. اور جہاں پہ سود ہوگا وہاں تو برکت ہوگی ہی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معیشت ترقی کرے، اس میں ترفع ہو، اس میں وہ پھلے پھولے برکت ہو، تو سود ختم کرنا پڑے گا. اور جو ماہرین آپ لے کے آ رہے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے، آج کے طاغوت یہی ہے نا، ان سے جو ماہرین آ رہے ہیں وہ آپ کو سود میں اور باندھیں گے، کرتے کرتے گھر کے برتن بھی بیچنے پڑیں گے. یہ پرائیویٹائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ جو جیسے غریب آدمی برتن بیچتا ہے تو ایک ملک جو غریب ہو جاتا ہے وہ اپنے جو بھی ایسٹس ہیں انہیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پرائیویٹائزیشن اس کا نام رکھا ہے انہوں نے، طاغوتوں نے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنی سے نکال کر اندھیاروں میں جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، تو یہاں تو آگ میں جلنا ہی ہے، ظاہر ہے یہ بھی ایک آگ ہی ہے جس میں آدمی کا خرچہ ہی نہ پورا ہو تو یہ کوئی چھوٹی آگ ہے. اور ایک آگ آگے پھر مقدر ہوگی ایسے لوگوں کا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اسی طرح اب ایک نور کی اور اندھیاروں کی ایک مثال اور آ رہی ہے. ایک وہ شخص ہے جو اندھیاروں میں ہے اور باقی لوگوں کو بھی ظلمات اور اندھیاروں میں کھینچ رہا ہے. اور ایک آدمی اکیلا ہے جو روشنی کی طرف دعوت دینے والا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب ان کی مثال رکھی. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے محاجہ کیا، یعنی بحث کی، تکرار کیا، ان کے ساتھ آرگومنٹ کیا. وہ یہ نمرود تھا، فی رب ہی، اس کے رب کے بارے میں. حضرت ابراہیم اس طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے. اسے بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے جو ہے ان کے سامنے اپنی فن خانی دکھانے کی کوشش کی. اور یہ اس نے اس لیے کیا کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے اقتدار دیا تھا. ویسے تو میرے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے، لیکن میں کر کیا سکتا ہوں؟ آپ میں سے بھی کسی کے اندر یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے، کوئی نمرودیت کی رگ پھڑک سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ پھڑکے گی تو خواب میں ہی پھڑکے گی. ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی نمرودیت کا اظہار کر سکیں. لیکن یہ کہ اس کے پاس تو بادشاہی تھی، فوج تھی، اقتدار تھا، اس کے بہت سے جو ہے بڑے بڑے جو ہے نواب اس کے ایک حکم پر جو ہے وہ اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار تھے.
اس فن خانی کی وجہ سے اس نے اللہ رب العالمین کے بارے میں حضرت ابراہیم سے جھگڑا کیا. اس قال ابراہیم اور ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرا رب وہ ہے، اس نے پوچھا کون ہے تیرا رب؟ اس نے حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے، وہ میرا رب ہے. قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے وہ بھی اپنی رب ہونے کا اور طاغوت ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہ رہا تھا اور سمجھتا تھا کہ میں ہوں. تو اس نے کہا اگر رب یہ کام کرتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. روایات میں ہے کہ اس نے جو ہے وہ ایک سزا یافتہ شخص جسے سزائے موت ہونی تھی اس کو بری کر دیا اور ایک بے گناہ پکڑ کر اس کو جو ہے پھانسی دے دی. اس نے کہا دیکھا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. حالانکہ کوئی بھی معقول آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس پر بھی بات کی جا سکتی تھی، حضرت ابراہیم اس کا بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن یہ کہ اس سے وہ کنفیوژن تو نہ ختم ہوتی، عام آدمی کا مسئلہ تو نہ حل ہوتا، وہ باریک ہو جاتی بحث. تو حضرت ابراہیم نے اس مسئلے ہی کو چھوڑا، انہوں نے اگلی بات کی. قال ابراہیم، و ابراہیم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو لے کے آتا ہے مشرق سے. روز جو نکلتا ہے وہ میرا رب وہ ہے اللہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے. فاتح بہا من المغرب، تو تم ذرا اس کو ایک دن مغرب سے لا کے دکھاؤ تب پتہ چلے کہ تم بھی کوئی شے ہو. فبہت الذی کفر، تو کافر جو تھا وہ مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، بالکل جسے اس کا بے بس ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا. عام دنیا کے قاعدوں کے اعتبار سے کسی آدمی کو اس طرح چپ کرا دینا، یہ اور پھر بھی بڑے آدمی کو، اب بادشاہ تو بزرگ آدمی ہوتے ہیں نا، تو یہ بڑی بدتمیزی سمجھی جاتی ہے. کوئی معقول یعنی ایک جسے کہتے ہیں ایک باادب آدمی ایسا نہیں کرتا. تو بہرحال دعوت و تبلیغ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا پڑتا ہے، اس کی بولتی بند کرنی پڑتی ہے. یہ جو سقراط کو زہر کا پیالہ پلانا پڑا تھا، وہ کوئی خودکش دھماکہ تو نہیں کرنے جا رہا تھا، اس کو بھی زہر کا پیالہ اسی لیے پلانا پڑا کہ وہ سوال کرتا تھا اور ایک سوال کرتا اس کا جواب دیتے. شکر ہے یہ نہیں کہتے تھے کہ پرائیویٹلی دیں گے، وہ جب ایک جواب دیتا پھر دوسرا سوال کرتا پھر اس کا جواب آتا. 3-4 سوالوں سے پتہ چلتا کہ جس سے سوال کیے جا رہے ہیں وہ کچھ نہیں جانتا، کنٹرڈکشن بہت آ رہی ہے. اس طرح ایکسپوز کرتا، لوگوں کے سامنے وہ ایکسپوز کر دیتا ہے. تو پھر ان سارے بڑے بڑے لوگوں نے مل کے یہی سمجھا کہ سقراط سے اگر جان نہ چھڑائی تو ہم سب ننگے ہو جائیں گے. تو یہ اس گستاخی کا ارتکاب وہ کرتا تھا، ویسے ہی ایک گستاخی کا ارتکاب یہاں ہو گیا. اب وہ غصے میں لال پیلا ہو کے اس نے کہا کہ اس کو آگ میں جلاؤ. فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو رایاب نہیں کرتا، انہیں وہ ایکشن وہ پلان نہیں دیتا کہ وہ نکل سکے، مخرج نہیں ملتا ان کو. رستہ ان کو ملتا ہے جو تقوی کی روش اختیار کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، رستہ اسے ملے گا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا. جس کے دل میں اللہ کا تقوی نہ ہو وہ پھنس کے رہ جائے گا، وہ ایسے ہی گمن گمیریوں میں آ جائے گا، وہاں سے نکل نہیں سکے گا اور کنفیوژن میں ایسا پڑے گا کہ جو بھی ہاتھ پاؤں مارے گا دلدل میں اور دھنستا چلا جائے گا. او کالذی مر علی قریۃ، پھر اللہ ایک اور طریقے سے بھی اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے کہ مثال اس شخص کی کہ جو گزرا ایک بستی میں سے. اچھا یہ کون شخص ہے؟ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے. اور حضرت عزیر علیہ السلام یہ اس دور میں کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا جب وہ قصہ طالوت و جالوت آیا تھا کہ 16 سال طالوت نے حکمرانی کی، پھر 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، پھر 40 سال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی. تو یہ تقریباً 1020 کے قبل مسیح کا دور ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا، یا اس کے بعد حضرت سلیمان نے ٹیک اوور کیا ہے. اب یہ اس کے بعد 300-400 سال تو ان کی حکومت چلتی رہی کسی نہ کسی درجے میں. 2 سلطنتیں ہو گئیں، حضرت سلیمان کے بیٹوں نے تقسیم کر لی، پھر ان میں سے ایک پہلے ختم ہو گئی 721 قبل مسیح. تو 586 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے پورا یروشلم تباہ و برباد کر دیا. 12 لاکھ کی آبادی کا شہر، 6 لاکھ کو غلام بنایا، 6 لاکھ کو قتل ہی کر دیا. اور وہ جو مسجد تعمیر کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو گرا دیا، مسمار کر دیا، تو رات گم ہو گئی، یہ تباہی آ گئی. اب یہ شہر تباہ پڑا ہوا ہے، کوئی ایک متنفس وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. جب انہوں نے اسے دیکھا، او کالذی مر علی قریۃ، وہ ایک بستی سے گزرے، اور یہ بستی یروشلم کی بستی ہے جو 12 لاکھ کی آبادی تھی کل، اور آج وہاں پہ ایک متنفس نہیں تھا اور کوئی عمارت نہیں باقی چھوڑی گئی تھی. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ بستی اپنی چھتوں پر پڑی ہوئی تھی. چھتیں اوپر ہوتی ہیں لیکن یہاں چھتیں نیچے تھی، بستی اوپر تھی. قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا،
تو ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا اس طرح تباہ حال ہو چکنے کے بعد. یعنی مایوس ہو گئے بنی اسرائیل کے مستقبل سے، انہیں مایوسی ہو گئی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا، ادھر ہی سو گئے. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے انہیں کھڑا کیا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اور پھر ان سے کہا کہ تو کتنی عرصہ، کتنی دیر ٹھہرا رہا، سویا رہا. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یا دن کا بھی کوئی حصہ، تھوڑی دیر کیلولہ کیا ہے، اٹھ کھڑا ہوا ہوں. قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے بتایا کہ آپ 100 سال سوئے ہو. فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ، اپنے کھانے کو دیکھو. وہ کہیں جیسے زاد رات ساتھ ہوگا تو جو بھی کھانا تھا کہا کہ ذرا اسے دیکھو. وَشَرَابِكَ، اور جو آپ کے پینے کا سامان ہے اسے دیکھو. اس پر 100 سال گزر گئے. آلو کی بھجیا تھی یا جو بھی روٹی تھی 100 سال اس پہ گزر گئے، اور پانی جو تھا اس پہ بھی 100 سال گزر گئے، یا دودھ جو تھا اس پہ بھی 100 سال گزر گئے. لم یتسنہ، وہ بوسیدہ نہیں ہوا، اس کو کوئی جو ہے وہ کسی بھی درجے میں وہ اس کے اندر کوئی بسان نہیں پیدا ہوئی ہے، وہ سڑا نہیں ہے. وانظر الی حمارک، لیکن ذرا آپ نے اس گدھے کو بھی دیکھو، سواری جو تھی اس کو دیکھو. وَلِنَجْعَلَ، یعنی اس پر وہ 100 سال بیتے تھے، اس کی سارا گوشت بھی سڑ گیا، ہڈیاں بھی بس وہ بکھر کے رہ گئیں. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ اس اسپیشل معجزہ اس لیے ہوا تاکہ اے عزیر تمہیں میں لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں. اب یہ حضرت عزیر وہاں سے نکل کے اٹھ کے تو گئے ہیں عراق. 100 سال کے بعد اپنی قوم کے ساتھ ملے ہوں گے تو وہ تو ہکا بکا رہ گئے کہ یہ تو ہم تو سمجھے کہ جنگ میں کام آ گئے، لیکن یہ تو زندہ سلامت ہمارے پاس آ گئے. تو لوگوں کے لیے تجھے نشانی بنا دوں. وانظر الی العظام، اور یہ جو گدھا مرا پڑا ہے اور جس کی ہڈیاں رہ گئی ہیں، گوشت ختم ہو گیا ہے، ذرا اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو. کیف ننشزھا، کہ ہم ان کو کیسے ابار کر جوڑ دیتے ہیں، ان کے جوڑ دوبارہ فکس کرتے ہیں. ثم نکسوھا لحما، پھر ان پر ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں، پھر گدھا بنا کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ کی سواری بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں اس طرح بھی لاتا ہے، حصی معجزے انسان کے سامنے آئیں کہ اللہ پر یقین اور اس کے نور ایمان میں اضافہ ہو جائے. فلما تبین لہ، تو جب حضرت عزیر پر یہ بات کھل گئی، عیاں ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہ پکار اٹھے کہ میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، جو کرنا چاہے کر گزرتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اسی طرح یہ واقعہ بھی یاد کرو جب ابراہیم نے اللہ سے کہا تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا. اچھا آج یہ بات ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو ہماری سائنس اس کے بہت قریب پہنچ گئی. کلوننگ تو انسان نے شروع کر دی ہے، ایک ڈی این اے سے کو لے کے آپ ایک نیا آدمی بنا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس دور میں یہ بات واقعی بڑی مشکل تھی سمجھنا کہ ایک آدمی جو مر کھپ گیا اور اس کا گوشت بھی ختم ہو گیا، ہڈیاں بھی جو ہے وہ بربری ہو گئیں، اب اسے دوبارہ کیسے بنایا جائے گا. تو حضرت ابراہیم نے پوچھ لیا اللہ سے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے، پروسیس کیا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا. قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا تو یقین نہیں رکھتا، تیرا ایمان نہیں ہے اس بات پر. قال بلا، فرمایا کیوں نہیں، مانتا ہوں، دل سے مانتا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دل مطمئن ہو جائے. اصل میں انسان کا یہ معاملہ تو ہے نا، جو شے اس کے سامنے ہو اس پر یقین ٹھک جاتا ہے، وہ تو پکی بات ہو جاتی ہے. اور باقی یہ کہ ماننا اللہ کا فرمایا ہے تو مانتا تو ہوں، لیکن یہ کہ دیکھا ہوا شے، دیکھی ہوئی شے تو کوئی اور، آنکھوں دیکھی شے کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. قالا، اللہ نے کہا اچھا ہم آپ کو ایکسپیریمنٹ کرا دیتے ہیں. فخذ اربعۃ من الطیر، 4 قسم کے مختلف پرندے جو ہے وہ لے لیجئے. فصرہن الیک، پھر انہیں اپنی طرف جو ہے ہلا لیجئے. یعنی پرندوں کا یا جیسے مرغیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آدمی روز دانہ ڈالے اس کے ساتھ ان کے ایک مناسبت ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے. تو انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو ان پرندوں کو، اور انہیں کوئی بلانے کا طریقہ بھی سکھا دو. وہ جیسے ہوتے ہیں نا، مرغیوں کو بھی بلانے کا طریقہ ہوتا ہے، کتے کو لوگ سیٹی بجاتے ہیں دوڑتا ہوا آ جاتا ہے، تو جو ٹریننگ آپ نے دی ہو اس کے مطابق وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ہلا لو، ان کو بلانے کا کوئی طریقہ بھی بنا لو، اور پھر ان کو ان کا قیمہ کر دو. انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، انہیں مکس کر کے، ایک حصہ ایک پارٹ پر، دوسرا حصہ دوسرے پارٹ پر جا کے رکھاؤ. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کا جز جو ہے پہاڑوں کے اوپر، مختلف پہاڑوں پر رکھ دو. ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو، وہی آواز نکالو جس آواز کو نکال کر انہیں بلایا کرتے تھے.
यातीना का साया, वो दौड़ते हुए आपके पास चले आएंगे। आपने तो उन्हें टुकड़े टुकड़े कीमा करके तो कहीं कहीं उसकी बोटियां रख दी थी, लेकिन ये कि जब आपने वो वाली आवाज निकालोगे वो सारे दौड़ते हुए जिंदा होकर वापस आ जाएंगे। वालम, और जान रखो, अन्न अल्लाह अजीजुन हकीम, कि बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त है और हिकमत वाला है। अब इसके बाद जो 2 रुकू हैं, बल्कि कहना चाहिए कि 4 रुकू हैं, इसमें माली मामलात का जिक्र है। पहले 2 रुकू में जो बात कही गई है वो ये है कि जिसमें तरगीब दी गई है, तशवीक दी गई है, बंदा मोमिन को बड़ा नेक अमल बताया गया है कि आप अपने ऊपर कम से कम खर्च करो, किसी दर्जे में अगर हाथ रोक के भी रखो तो अच्छी बात है, और जो कुछ आपने बचाया हो वो अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में दो। वो जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला है, एक वाक़या आता है कि कोई ज़रूरतमंद आया हुजूर के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हज़रत उस्मान के पास भेज दिया। वो जब उनके दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर उनकी लड़ाई हो रही थी अपनी जोजा के साथ किसी छोटी सी बात पर कि ये आधी रोटी बच क्यों गई है, या कोई ऐसा छोटा सा मसला था जिस पर लड़ाई हो रही थी। तो वो उसने सोचा कि जो शख्स इतना कंजूस है ये मुझे कहाँ से देगा। वो वापस पलटने लगा कि हज़रत उस्मान की नज़र पड़ गई, उन्होंने बुलाया क्या मसला है, तो उसने बताया इसलिए आया था। तो क्या ठहरो, वो घर गए, एक पूरी थैली लाके पकड़ा दी। अब ये हैरान परेशान, एक आधी रोटी पे लड़ाई हो रही थी बीवी से, मुझे पूरी थैली दे दी। पूछा कि जनाब मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान हूँ। उन्होंने फरमाया वो तो मैंने खर्च किया, इसका कल मैंने हिसाब देना है अल्लाह को, इसलिए मैं उसमें सख्ती कर रहा था, और ये मैंने अल्लाह के लिए दिया है, इसका तो मैंने ये तो मुझे अल्लाह ने वापस देना है ना, 700 गुना करके वापस देना है। तो इन 2 रुकू में हमें ये अदब, ये सलीका सिखाया, जिंदगी गुजारने का ये तरीका सिखाया जा रहा है, जो ये 2 रुकू अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे रुकू में वो बताया जा रहा है जो आज हो रहा है कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जो पैसा है उसका इस्तेमाल होगा। उसका इस्तेमाल ये हो सकता है कि बजाय किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पर सदक़े के तौर पर खर्च होने के, दूसरा इस्तेमाल ये है कि उसे सूद के तौर पर दिया जाए कि जाओ भाई अपनी ज़रूरत पूरी करो, और मुझसे जो लाख रुपया लिए हैं तो 1.5 लाख वापस लूँगा, और साल के बाद किया तो 2 लाख लूँगा, और 2 साल के बाद किया तो 3 लाख लूँगा। अब ये जो सूरत बनती चली गई है ये बड़ी बुरी सूरत है अल्लाह की नज़र में और हमारे दीन में। ये तीसरे रुकू इस पर है। चौथा रुकू एक और सूरत बन सकती है कि वही पैसा आपने सदका नहीं किया, और वो पैसा आपने सूद पर भी नहीं दिया, बल्कि आपने कर्ज पर दे दिया। तो अगर कर्ज पर दिया है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो अगर हम दर्जे के बार से देखें तो सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि अल्लाह के लिए दे, जिसको भी ज़रूरत है उसको अल्लाह के लिए दे दिया। दूसरी सतह यह है कि कर्ज के तौर पर दे दिया, कर्ज हसन, उसमें एक शय कर्ज है, एक कर्ज हसन है। कर्ज ये है कि आपने कोई मुद्दत मुकर्रर करके दिया, और कर्ज हसन ये है कि दिया जब आपके पास सहूलत हो तो मुझे वापस कर देना। और फिर आखिरी जो बुरी सूरत है, जो बहुत ही गलत है, वो ये कि सूद पर दिया। तो अगले 4 रुकू इस हवाले से फरमाया मसलुल लज़ीना युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह। अब वो लोग, मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, यानी जो थैली उठा के पकड़ा देते हैं कि ठीक है भाई आप अपनी ज़रूरत पूरी करो, उनकी मिसाल है कमसल हब्बतिन, जैसे एक दाना हो, बीज का दाना है एक, अम्बतत, उससे उग आई सब सनाबिला, 7 बालियां। आपने कोई दाना ज़मीन में बोया, उससे जो भी वो निकली, जो उसकी सुई निकली, फिर वो पूरा तना बना, फिर उसके ऊपर कोई जो बाली लगी, एक नहीं लगी 7 बालियां लगी। फी कुल्ले सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली के अंदर 100 दाना है। वो तो एक दाना कितने बन गए, 700 दाने बन गए। तो जो आपने अल्लाह की राह में दिया वो आपको 700 गुना होके वापस मिलेगा। वल्लाहु युज़ा। अच्छा, इसमें भी एक खेल किया किसी ज़माने में लोगों ने, पता नहीं अब भी करते होंगे, कि ये जो नमाजें नहीं पढ़ी होती और रोज़े नहीं रखे होते, इनका फिदिया देना होता है। अब तो फिर भी लोग नमाज पढ़ते हैं जिसमें कोई थोड़ी बहुत मजहबी वो हो मामला। तो पहले तो लोगों इतने नमाजें कम ही पढ़ते थे, तो फिर वो जब मर जाता था तो अब उन नमाजों का कोई हिसाब होता था, पता नहीं कैसे करते थे, उसका फिर फिदिया बनता था, वो पता नहीं हज़ारों लाखों में बनता होगा। अब वो 4-5 आदमी खड़े हो जाते तो एक उस सदका करते कि जी ये 200 रुपया एक आदमी के हाथ में पकड़ाते, तो वो 700 से ज़रब खा गया, फिर वो दूसरे को देता तो वो 700 ज़रबे उतना हो जाता। करते करते वो समझते कि वो सारा फिदिया जो बनता था वो अदा हो गया। तो इस आयत के हवाले से भी हमने अल्लाह से चक्कर किए हुए हैं
تو اصل بات تو یہ ہے وہ جو کسی آدمی نے اپنی زندگی میں اپنے لیے دیا ہو اس کا 700 گنا ہوتا ہے، یہ اس طرح 700 گنا نہیں ہوتا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، جو چاہے جتنا چاہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے خرچ کیا ہے اور اس کے بعد اگر وہ کسی پر احسان دھریں، بعد میں جتلائیں کہ میں نے تو آپ کی مدد کی تھی، یا یہ کہ اسے اس پیسے کی وجہ سے اذیت دیں، ہوتے ہیں نا لوگ ایسے بعد میں باتیں کرنے والے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں دیا تھا، اللہ کے لیے دیا تھا پھر بھول جائیں۔ پھر یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تو تم سے کسی بدلے کی امید ہی نہیں ہے، نہ شکریہ کے دو بولوں کی امید رکھتے ہیں، ہم نے تو اللہ کے لیے دیا ہے۔ تو پھر صورت یہ ہونی چاہیے۔ تو وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر وہ نہیں بناتے اس کو جو انہوں نے خرچ کیا ہے منن احسان دھرنے کا ذریعہ، ولا اذن اور نہ ستانے کا اور اذیت دینے کا ذریعہ۔ لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کا بدلہ ان کو ان کا رب دے گا۔ آپ نے جس کو دیا ہے اس سے بدلے کی توقع نہ رکھیں، توقع اس سے رکھیں جس کے لیے دیا ہے، جس کی خاطر دیا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، وہ ہر غم سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دے گا۔ قول معروف، اب یہ ایک اور ادب سکھایا کہ فرض کریں کسی نے آ کے آپ سے مانگا اور آپ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یا آپ کو وہ صورتحال ایسی تھی کہ وہاں دینا نہیں تھا، جو بھی مسئلہ ہے، تو اب اس میں عام طور پہ جھڑکا جاتا ہے اور سختی کی جاتی ہے۔ تو سکھایا کیا گیا؟ فرمایا قول معروف، بھلے طور پر بات کرنا، و مغفرت، اور درگزر کرنا، کسی نے اگر غلط طریقے سے بھی مانگ لیا ہے تو اس پر سختی نہ کرنا، بلکہ اس کی اس غلطی کا جو ہے وہ اس سے درگزر کر لینا۔ خیرن، بہت بہتر ہے، من صدقۃ، ایسا صدقہ کرنے سے یتبعھا اذی، جس کے ساتھ ساتھ اذیت بھی چلی آتی ہو۔ ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آدمی جو ہے وہ کسی کو پیسے بھی دیتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ہٹے کٹے ہو، مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ تو اب یہ کہنے سے بہتر ہے کہ نہ دو اور اچھے طریقے سے کہہ دو کہ بھیا معاف کرو، میں نہیں دیتا۔ تو یہ سکھایا گیا یہاں پہ کہ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ، اس صدقے سے یہ بات بہتر ہے، یتبعھا اذی، جس کے پیچھے ساتھ اذیت بھی چلی آتی ہو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، پھر دیکھیے وہی بات سمجھائی۔ معلوم ہوا یہ کوئی بہت زیادہ آدمی کا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اللہ کی راہ میں کیے مال خرچ کیے ہوئے کو خراب نہ کر دیا کرو، ضائع نہ کر دیا کرو، باطل نہ کر دیا کرو، احسان دھر کر اور اذیت دے کر۔ یعنی اس کا مطلب کام کیا تو وہ سارا ثواب ضائع ہو گیا، پھر وہ 700 گنا جو بنا تھا اس کو سنڈی لگ گئی، وہ اب خراب ہو گیا۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، ایک بات اور فرمائی، اس شخص کی مانند جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، ظاہر ہے اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال ہے، جو اس نے مال خرچ کیا وہ ایسی مثال ہے جیسے ایک صاف پتھر ہو، علیہ تراب، اس کے اوپر کچھ مٹی آ گئی ہو۔ دیکھیے پہلے مثال یہ دی تھی کہ کھیت میں آپ نے ایک بیج بویا، وہ 700 بال جو ہے اس سے دانہ نکلا۔ اب اسی مثال کو آگے بڑھا رہے ہیں، ایک اور شخص نے بھی دانہ بویا ہے، لیکن اس نے دانہ کسی زرخیز مٹی میں نہیں بویا، بلکہ ایک چٹان تھی، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی تھی جس پر اس نے وہ دانہ بو دیا۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، وہاں زور کا کوئی بارش برسی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس نے اسے چٹیل کر کے رکھ دیا، مٹی ساری بہہ گئی، دانہ بھی چلا گیا، وہاں سے کچھ نہیں نکلا، اس کا سارا جو خرچہ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ان کے کچھ ہاتھ نہیں لگا ثواب میں سے جو بھی انہوں نے کمائی کی تھی۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرين، اور اللہ تعالیٰ ناشکری قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذين ينفقون اموالهم، اور مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کھپاتے ہیں اور لٹاتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ،
اور اپنے دلوں کے ثبات کے لیے اور ثابت قدمی کے لیے۔ اب دیکھیے اللہ پر ایمان ہے، اس ایمان میں تثبیت کیسے پیدا، ثابت قدمی کیسے آئے گی؟ جب آپ نے مال اللہ کے حوالے کیا، اللہ کی خاطر خرچ کیا، تو وہ ایک بات کہی جاتی ہے نا، حضرت مسیح علیہ السلام نے کہی تھی، یاد رکھو جہاں تمہارا مال ہوگا وہاں تمہارا دل ہوگا۔ اگر آپ کا مال اللہ کے پاس ہے تو آپ کا دل بھی ادھر ہی لگا رہے گا۔ تو یہ وہ شے ہے کہ جو آپ کے قدموں کو کرنے والی ہے۔ تو ان کی مثال کمثل جنتین، اس کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے، بے ربوتین، جو ذرا بلند جگہ پر ہے، اصابہا وابل، اور وہاں پہ بارش برسی زور کی، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ دگنا پھل لے کے آیا، اس میں خیر و برکت ہوئی۔ فإن لم یصبھا وابل، اور اگر اسے بارش نہ بھی ہوئی ہو وہاں پہ، فتل، تو وہاں پہ اگر پھوار بھی پڑ گئی اور شاور سا بھی ہو گیا تو بھی اس کے لیے کفایت کر جائے گا۔ یہ کیا بات کہی ہے یہاں پہ کہ دیکھیے اگر نیت صاف ہو، ریاکاری پیش نظر نہ ہو، خلوص اور اخلاص سے اللہ کے لیے خرچ کیا گیا ہو، تو اگر ایک آدمی اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آیا، احد پہاڑ جتنا لے آیا، اور دوسرے نے رات کو مزدوری کر کے جو کھجوریں حاصل ہوئی تھیں وہ لا کے پیش کر دیں، تو اللہ کے ہاں اجر کے اعتبار سے برابر ہو جائے گا۔ تو یہ اس نیت اور خلوص اور اخلاص کا نتیجہ نکلے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھتا ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنت، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کے لیے باغ ہو؟ اب یہ ایک اور قسم کی مثال دی، اور یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا یہ کہ انہوں نے خرچ تو کیا ہے مگر یہ کہ ساتھ احسان دھر رہے ہیں یا تکلیف دی ہے۔ تو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، و آناب، اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، درمیان میں پانی بھی بہتا ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اس باغ کے اندر اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں، اور اصابہ الکبر، اور اسے بڑھاپے نے آ لیا ہو۔ ایک شخص ہے، اس نے محنت کی، ساری زندگی محنت کی، جیسے ایک آدمی ملازمت کر کر کے آخر میں 60 سال کے بعد ریٹائرڈ ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بوڑھا ہو گیا ہے، محنت کر کر کے اس نے ایک باغ بنایا ہے، اور اس باغ میں اتنا لگا رہا کہ اسے شادی کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، بہت لیٹ جا کے اس نے شادی کی، خود بوڑھا ہو گیا، اور وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ابھی چھوٹی چھوٹی ہے، خود بوڑھا ہو چکا ہے، اولاد چھوٹی چھوٹی ہے، اور جو بھی اس کی انکم ہو سکتی ہے اس باغ سے ہو سکتی ہے جو اس نے تیار کر لیا ہے۔ لیکن ہوا کیا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس باغ کو آ لیا ایک بگولے نے، فِيهِ نَارٌ، اور اس کے اندر آگ تھی، فَاخْتَرَقَتْ، اس نے وہ باغ جلا دیا۔ مطلب کیا ہوا، جس پہ آسرا تھا وہ ختم ہو گیا، اب خود نیا باغ لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اولاد ابھی چھوٹی چھوٹی ہے، تو اس کی تو ساری پونجی ڈوب گئی۔ یہاں اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے لیے آخرت کے لیے مال خرچ کیا، بظاہر اصلاً وہ خرچ کر رہا تھا دکھلاوے کے لیے، اور یہ امید رکھی کہ آخرت میں میرے کام آئے گا، جب وہاں پہ پہنچا تو کچھ نہیں تھا، جیسے اس کا باغ ختم ہو گیا ایسے ہی اس کا ثواب ختم ہو گیا، اس کا ثواب باقی نہیں رہا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ کھول کھول کر تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے اپنی، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو۔ اصل برکت کدھر ہوتی ہے؟ برکت جو ہے سود خوری میں نہیں ہوتی اور سود لینے دینے میں نہیں ہوتی، برکت صدقے میں ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اب وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، جو بھی آپ کی کمائی ہے اور اس میں سے جو بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، کمائی میں سے ایک حصہ جو دینا ہے وہ فرض جو ہے وہ 2.5% ہے، زکوٰۃ جو دی، اور جو زمین سے نکلا ہے اس میں سے عشر دینا ہے، یا یہ کہ وہ جو بارانی زمین ہوگی تو اس میں عشر ہوگا، اور دوسری جو ہے اس میں 20واں حصہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ در حقیقت تو وہ لازمی اور فرض ہے، لیکن اللہ مانگتا کتنا وہ ہم پہلے پڑھائیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، قل اللہ، سارا خرچ کر دو، رکھنے کی کیا ضرورت ہے، سب اللہ کو دے دو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، اور جب مال خرچ کرنے لگو تو اس میں سے برے مال کا ارادہ نہ کرو دینے کے لیے۔ ہوتا یہی ہے نا کہ ہم نے حاتم طائی کی قبر کو لات مارنی بھی ہو تو جو بیکار شے ہوتی ہے اپنے کام کی نہیں ہوتی، کہتے ہیں یہ دے دو اللہ کے نام پر،
تو یہ کوئی اس طرح کے جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے یا بوسیدہ چیزیں ہیں اور گھٹیا چیز مال یہ اللہ کی راہ میں دینا، وہ بدنیتی پر پھر گویا بات پہنچ جاتی ہے۔ تو جو بری شے گندی شے ہے اس کا ارادہ نہ کرو، تنفقون کہ اسے تم خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ۔ اب ایک صورت پیش کی ہے یہاں پہ کہ دیکھیں دنیا میں حالات بدلتے تو دیر نہیں لگتی، ہو سکتے آج جو دینے والا ہے کل اسے لینا پڑ جائے۔ تو اگر تم سوچو تمہیں کبھی لینا ہو اور تمہیں کوئی یہ گھٹیا شے دے رہا ہو تو تم لینا پسند نہیں کرو گے۔ تو فرمایا کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم اسے لینے والے نہ بنو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ مجبوری اتنی شدید ہو کہ تمہیں آنکھیں میچ کے لینا ہی پڑ جائے۔ اب ظاہر ہے آپ کو کوئی بھوک لگی ہے بڑی شدید اور کسی نے آپ کو سوکھی روٹی دی ہے تو بھوکا آدمی تو بہرحال سوکھی بھی لے ہی لے گا، لیکن یہ کہ مجبوراً لے گا، وگرنہ یہ کہ دلی آمادگی کے ساتھ اور پسندیدگی کے ساتھ تو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اب ایک پریشانی شیطان یہ لگاتا ہے اور بڑی عجیب بات ہوتی ہے شیطان کی طرف سے کہ جب تھوڑا سا کوئی بجٹ میں اونچ نیچ پیدا ہوتی ہے، ہم جو بجٹنگ کرتے ہیں اس میں، تو فرض کریں ہم مسجد کو 500 روپیہ دے رہے ہیں یا اللہ کے نام پہ 2000 روپے کہیں لگا رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بچت کریں، سیونگ کریں، تو سب سے پہلے سیونگ کی طرف جو پین جائے گا کاٹنے کے لیے تو وہ اللہ کے کھاتے میں جو دے رہے ہوتے وہ جائے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ شیطان کو یہ بہت برا لگتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، حالانکہ وہیں پہ پتی بھی آ رہی ہوتی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں، جس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اس کی طرف قلم نہیں جائے گا، وہ تو ہماری ضرورت بن گئی ہوئی ہے۔ وہاں اور پتہ نہیں سگریٹ بھی شاید آ رہے ہوں تو اس کی طرف آدمی نہیں سوچے گا کہ یہ چیز میں چھوڑ دوں، وہ سب سے پہلے ذہن اس چیز کی طرف جائے گا کہ جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں وہ میں کم کر دوں۔ اور اگر آدمی زیادہ دینا چاہے تو پھر تو شیطان پکا ہی کہے گا کہ کل کیا کرو گے۔ تو یہ شیطان ہے جو تمہیں فقیری سے اور محتاجی سے اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب میں نے ایک چیز چھوڑ دی تھی، یہ خیال نہیں آئے گا کہ کیبل کٹوا دوں، یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ وہ جو میں وہ ڈیوائس کے جو 2500 روپیہ دیتا ہوں وہ کٹوا لوں، نہ، سب سے پہلے وہ جو مسجد کو دیتا ہوں وہ جو ہے وہ کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ شیطان تمہیں بے حیائی کا تو حکم دے گا، اس سے نہیں روکے گا، لیکن یہ کہ فقر سے اور محتاجی سے اور تنگ دستی سے ڈرا کر نیکی کے اس کام سے روکے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ، اور منہ، وہ اللہ تو اپنے پاس سے تمہیں بخشش کی امید دلاتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وفضلا، اور اپنے فضل کا بھی 700 گنا کر کے دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اب آئی بات، فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہر آدمی اگر توجہ دے سوچے یہاں حکمت کیسے آگے بھی، معلوم ہوا کہ سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں لگانے والے بن جائیں۔ آپ اپنے مال کو اپنے پاس محفوظ کرنے والے نہ بنیں، آپ اپنے مال کو اللہ کے پاس محفوظ کر دیں۔ سب سے دانا آدمی وہ ہے جو بچا کے نہ رکھے، اللہ کی راہ میں لگائے۔ اب دیکھیں ہم نے حکمت کس کو کہا؟ ہم حکمت اس کو کہتے ہیں کہ جس نے بچا لیا، کہتے ہیں بڑا سیانا بندہ ہے۔ ہمارے تو صدر جو تھے جنہوں نے کہا جی کہ ہم نے بے ایمانی تو کی ہے لیکن ملک بچا لیا ہے ہم، اور الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها، ہم نے حکمت خریدی جو بش کے ڈالروں کی صورت میں آئی تھی، اور اب جا کے پتہ لگا کہ وہ آگ تھی جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اب اس سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی۔ تو اصل حکمت اپنا سب کچھ اللہ کے لیے نچھاور کرنا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن یہ کہ نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں کہ جو عقل والے ہوں، ہوش مند ہوں، لب والے ہوں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، اور جو بھی تم کوئی خرچہ کرو گے خیرات میں سے، اور یا یہ کہ تم کوئی منت مانگو گے، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے اعلانیہ دو یہ بھی اچھی بات ہے، اوروں کو بھی ترغیب ملے گی۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم چپکے سے دو، خفیہ طور پہ دو، کسی کو معلوم نہ ہو، دایاں ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے،
वतूतूहा अल-फुकरा, और उन्हें फकीरों को देते रहो, फहुवा खैरुल लकुम, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। पहली सूरत ये थी कि बहरहाल जिसको सदका मिल गया उसके लिए तो बेहतर हो ही गया, लेकिन ये कि अगर तुम छुपा के दोगे, खुफिया तौर पर दोगे, तो खुद तुम्हारे हक में ये ज्यादा बेहतर बात है। वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, तो अल्लाह ताला तुम्हारी बुराइयों में से झाड़ देगा, दूर कर देगा। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बाखबर है। लैसा अलैका हुदाहुम, ए नबी इनको हदायत पर लाना आपके पर फर्ज नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी समझाना है, इन्हें सीधी राह पर लाना ये आपका काम नहीं है। वलाकिन्नल्लाह याहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला हदायत देता है जिसको चाहता है। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, और लोगों जो भी तुम खैर में से खर्च करोगे अपने माल में से, तो अपने भले को, अपने फायदे को, अपने नफे को करोगे। यानी ये किसी पर एहसान नहीं है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर है ना अल्लाह पर है, इसका तुम्हें खुद ही फायदा होगा। वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, और जब भी खर्च करोगे अल्लाह ही की रज़ाजोई में। वमा तुनफिकू मिन खैरिन, और जो खर्च करोगे अपने माल में से, युवफ़ा इलैकुम, तो वो पूरा पूरा तुमको दिया जाएगा। वअन्तुम ला तुज़लमून, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। लिलफुक़राइ लज़ीना उख़्सिरू फ़ी सबीलिल्लाह, उन फकीरों पर कि जो अल्लाह की राह में घिर गए, यानी जो दीन ने इस तरह पकड़ लिए, जकड़ लिए कि अब वो दुनिया का काम नहीं कर सकते, नतीजे के तौर पर फ़क्र फाके में जो है वो मुब्तला हो गए हैं। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का माल खर्च, अपना माल खर्च करना। ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्द, वो ज़मीन में सफ़र नहीं कर सकते, इसलिए कि वो एक जगह पे बंद गए दीन की खिदमत की वजह से। यक्सबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिनत तअफ्फुफ, बेनियाजी उनकी ऐसी होती है, ज़रूरतमंद हूँ भी तब भी नज़र नहीं आता कि ज़रूरतमंद हैं। वो अपनी बेगर्जी की वजह से आम आदमी को लगेगा कि ये तो गनी है, इनको तो किसी शय की ज़रूरत ही नहीं है। तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम, लेकिन तुम उन्हें पहचान लोगे उनके चेहरों से। ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, वो लोगों से लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते। एक बाकायदा प्रोफेशनल मंगता होता है, वो तो उसे तरीके आते होते हैं, अच्छे भले आदमी का दिल मोम कर लेता है, तो वो तो एक अलग मामला है। ये वो लोग हैं कि जो लिपट लिपट के और आदमी को तंग दामन पकड़ के सवाल नहीं करते। वमा तुनफिकू मिन खैरिन, और जो कुछ अपने काम की चीज़ में से तुम खर्च करोगे, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला को वो सब मालूम है। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।